بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ملک شام میں ایک بزرگ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ترغیب دے رہے تھے اور ان کو تیار کر رہے تھے کہ اللہ نے جنت دے دی اور جان و مال لے لیا۔ بولو کون تیار ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اس محبت کے بدلے مجھے جنت ملے گی؟ کہا بالکل ملے گی، پھر میں تیار ہوں، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ بڑا خوبصورت 16-17 سال کا جوان ان کے ساتھ نکل گیا۔ اس زمانے میں تو بھائی ایک بول سنتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، اب تو 3 گھنٹے کے بیان کے بعد چلہ بھی مشکل سے دیتے ہیں۔ اس وقت تو 10 منٹ کی بات ہوئی، وہ گئے جان بھی قربان کر دی۔ اب چلتے چلتے اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور نکل گئے۔ وہاں کافروں کے ساتھ جہاد ہو گیا تو وہ گھوڑے پر سوار تھا تو اس کو نیند آئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نعرہ لگایا کہ میں تو آئینہ مرضیہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے، لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑتا ہوا لشکر میں بڑے بزرگ تھے، شیخ عبدالواحد ان کے پاس آ گیا کہ مجھے تو آئینہ کا شوق لگ گیا، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ تھوڑی سی جھلک اللہ نے دکھا دی۔ اس نے کہا بیٹا مجھے بھی تو بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں گھوڑے پر سوار تھا تو مجھے نیند آ گئی۔ نیند میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ چلو تمہیں آئینہ کے پاس لے چلوں۔ میں نے کہا لے چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک باغ میں لے گیا۔ دیکھا تو جنت میں پانی کی نہر ہے، اس کی کنارے پر خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ وہ ایسی لڑکیاں ہیں کہ جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ لو بھائی آئینہ کا خاوند آ گیا۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم میں آئینہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں، ہم میں کوئی آئینہ نہیں، آپ آگے جائیں۔ میں آگے گیا، دیکھا تو وہاں دودھ کی نہر چل رہی تھی اور اس نہر پر ایسی لڑکیاں کھڑی تھی جو پہلے والیوں سے زیادہ خوبصورت تھی، جن کو دیکھ کر آدمی فتنے میں پڑ جائے۔ ایسا حسن تھا کہ پچھلوں کو بھی میں نے بلا دیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پھر مجھے کہا یہ تو آئینہ کے گھر والا آ گیا۔ میں نے ان کو سلام کر کے پوچھا تم میں سے آئینہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا ہم کہاں آئینہ، ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں، آگے چلے جائیں۔ آگے گیا تو دیکھا کہ شراب کی نہر چل رہی ہے، اس پر ایسی لڑکیاں تھیں کہ انہیں دیکھ کر پچھلی ساری ہی بھول گئی۔ ایسا خوبصورت اللہ نے انہیں چہرہ عطا فرمایا کہ ان کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ انہوں نے مجھے کہا یہ تو آئینہ کا گھر والا آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تم میں آئینہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ آگے گئے تو شہد کی نہر چل رہی تھی، اس کی کنارے پر بڑی خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھی۔ وہ ایسی لڑکیاں تھیں کہ جن کی حسن و جمال کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ 4 نہروں پر نوکرانیاں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تو قصہ ہے، اب ایک اور حدیث اس کے ضمن میں سنا دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایک حور ہے جس کا نام آئینہ ہے، جب وہ چلتی ہے اس کے دائیں طرف 70,000 خادم، اس کے بائیں طرف 70,000، 1,40,000 خدام اندر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں 70,000، ادھر 70,000 ادھر 70,000، اور وہ کہتی ہے بھلائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے کہاں ہیں؟ اللہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جو دنیا میں بھلائی پھیلائے گا اور برائی کو مٹائے گا، تبلیغ کا کام کرے گا، اس کی بیوی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک آئینہ ہے، جتنے تبلیغ کا کام کرنے والے پیدا ہوتے جائیں گے اتنی ہی اللہ آئینہ پیدا کرتا چلا جائے گا۔ تو کہا جب میں 4تھی نہر بھی کراس کر گیا تو انہوں نے بھی کہا ہم نوکرانیاں ہیں۔ میں آگے چلا گیا، آگے دیکھا تو سفید موتی کا خوبصورت خیمہ جو جگمگا رہا تھا، روشن چمکدار۔ اس کے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی ہے سبز لباس پہن کر۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے منہ اندر کیا اور اندر کر کے کہا آئینہ تجھے خوشخبری ہو، تیرا خاوند آ گیا، آئینہ تیرا خاوند آ گیا، تیرا گھر والا آ گیا۔ تو میں اندر گیا، سارا خیمہ نور سے روشن، اور خیمے کے اندر درمیان میں تخت پڑا ہوا تھا، تخت پر گاؤ تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، اور اس کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا حسن و جمال جس کو دیکھ کر آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے، نہ برداشت کی طاقت نہ دیکھنے کی طاقت۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ ہے آئینہ؟ تو اس نے مجھے کہا مرحبا اے اللہ کے ولی،
تیرا میرا ملاپ اب قریب ہے، تیرے ملنے کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ کہا میں تو اس کو دیکھ کر آگے بڑھا کہ اس کے پاس بیٹھوں، اس کو گلے لگاؤں۔ اس نے کہا مہلن مہلن، صبر کرو صبر کرو، ابھی تو زندہ ہے، لیکن آج تیرا روزہ میرے پاس افطار ہوگا۔ کہا اب تو میری آنکھ کھولی گئی، اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، اگر آپ بھی ایک جھلک آئینہ کی دیکھ لیں تو سارے ہی رائیونڈ چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا اب تو میں بس جان دینا چاہتا ہوں۔ ٹکر ہوئی، سب سے پہلے یہ بچہ شہید ہوا کہ اللہ نے آئینہ سے مجھے ملا دیا۔ وہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہنس رہا تھا اور مر رہا تھا، مر کر بھی ہنس رہا تھا۔ جب واپس آئے تو اس بچے کی ماں آئی، اس نے کہا عبد الواحد میرے ہدیے کا کیا بنا؟ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی ہدیہ، اللہ کو ہدیہ دیا تھا اللہ کے راستے میں، اس وقت مائیں ایسی تھی۔ کہا میرے ہدیے کا کیا بنا؟ کہنے لگے قبول ہو گیا، یعنی مر گیا تو قبول ہو گیا، واپس آ گیا تو مردود ہو گیا۔ کہا بھائی قبول ہے کہ مردود ہے؟ تو انہوں نے کہا مقبول ہے۔ رات کو ماں نے خواب میں دیکھا تو اس کا بیٹا جنت میں تخت پر بیٹھا ہے، آئینہ اس کے پاس بیٹھی ہے، وہ کہہ رہا ہے اے ماں، اللہ نے تیرا ہدیہ قبول کیا ہے اور آئینہ سے میرا نکاح کر دیا ہے، اسے میری بیوی بنا دیا ہے، مجھے اس کے گھر والا بنا دیا ہے۔ تو جو دعوت کی محنت میں اپنی جان و مال کو کھپائے گا، ایسے اونچے درجات پر چڑھتا جائے گا۔